اب اور کیا علاج ہے اس کا؟ نمبر 1 ہجامہ، استحاضہ یا menstrual problems یا پینفل مینسز، یعنی درد کے ساتھ مینسز کا آنا، موادی کا آنا، سب سے اچھا علاج ہجامہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو رگیں بلاک ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، جو بلا وجہ رپچر ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں ان کو ہجامہ سی دیتا ہے، کیونکہ اس سے نا خون دوڑتا ہے نا جسم میں، تو اس خون کے دورہ کرنے کی وجہ سے جہاں جہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جہاں بلا وجہ کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے۔ ہمارا جسم ہے ہی رگوں کا مجموعہ، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جسم کی رگیں اگر ساری سی بھی جائیں، جوڑ بھی جائیں، تو اتنی رگیں ہیں ایک انسان کے جسم میں کہ پوری زمین جو ہے، خطہ جو ہے زمین کا، آسمان نہیں صرف زمین، اس کے گرد 2.5 چکر لگ جاتے ہیں اتنی ایک انسان کے رگوں سے۔ تو اتنی باریک باریک رگیں، ہمارا پورا جسم رگوں سے بنا ہوا ہے، ان کو کون سی دوا کھول سکتی ہے؟ الٹا ہم جب دوائیں کھاتے ہیں نا تو رگوں میں وہ بیٹھتی رہتی ہیں، بلاکیج کرتی رہتی ہیں، جگر کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، گردوں کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، دل کے وال بند ہونے لگتے ہیں زیادہ دوائیں کھانے کی وجہ سے۔ اور ہجامہ ان دواؤں کے برے اثرات کو بھی دور کرتا ہے، جتنے آپ کے جسم میں رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر دے گا، جو رگیں بند ہیں ان کو کھول دے گا، جن کے مینسز نہیں آتے بہت اچھے آ جائیں گے، جن لوگوں کے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مثلاً کوئی خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ تو جسم ہی پورا نہیں بنا ہوا، اووریز چھوٹی ہیں یا یوٹرس کا سائز چھوٹا ہے، تو ایسے میں ہجامہ اس سائز کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے۔ ویسے بھی خواتین کی جیسے کہنا چاہیں نسوانی حسن کے لیے بھی ہجامہ بہت اچھا ہے۔ یہ لوگ ہوتا ہے نا بالکل فلیٹ جسم ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی بریسٹ کی ایسے ان سائڈ اپنے یعنی آرگنس کی، تو ہجامہ جو ہے ایسی ڈیولپمنٹس کرا دیتا ہے، لہٰذا ایسے تمام مریض بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میل ہجامہ بھی اسی طرح کارآمد ہے جیسے کہ خواتین کے لیے۔ ہم چونکہ آج خواتین کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس لیے ہم خواتین کے مسائل ہی ڈسکس کریں گے۔ لیکوریا کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہجامہ، ڈسچارج ہوتا ہے نا، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے یا ویسے کلر ڈسچارج ہو، یا انفیکشن ہو، ویجائنل انفیکشن ہے یا پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، PID جس کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ پانی آتا رہتا ہے اور اندر انفیکشن بڑھتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اووریز اور یوٹرس سارے جڑ جاتے ہیں، یا انڈومیٹریوسس کا پرابلم ہوتا ہے۔ انڈومیٹریوسس بہت کامن ہونے لگا ہے کیونکہ حرکت کم ہو گئی ہے نا، چلنا پھرنا موومنٹس کم ہو گئے، بیٹھے رہنے کا کام زیادہ ہو گیا ہے، وہ اندر ہی اندر اعضاء انفیکشن بھی ہے تو بھی بیٹھے ہیں، وہ سب اندر سے گل کے چیزیں جڑ جاتی ہیں، ہلوا ہو جاتا ہے بالکل جسم۔ ایسے کے لیے بھی ہجامہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اندر سے جب چلے گا نا، مثال کے طور پر اس بات کو اس طرح سمجھیں، پانی کا اگر پائپ ہے، ٹیوب نہیں ہوتی پانی کی ربڑ کی، اگر ٹیڑھی میڑھی پڑی ہو تو اس میں پانی جائے گا، وہ پھٹ جائے گی ٹیوب مگر پانی نہیں جائے گا، ایسے ہی۔ لیکن جب آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں تو پھر وہ پانی جانے لگتا ہے، اور جو ٹیوب بہت دیر تک پڑی رہے اس میں کائی لگ جاتی ہے نا، اللی لگتی ہے اس میں، تو آپ جب پانی اس میں بہاتے ہیں تو پہلے وہ کائی نکلتی ہے اور پھر پانی۔ بالکل یہی چیز ہجامہ کا کام ہے کہ ہجامہ اندر سے تمام جن جگہوں پہ فنگس لگ جاتی ہے، رگیں بند ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں، جب آپ ہجامہ کرتے ہیں تو آپ ایسے ہی سمجھیں صرف پریشر سے کوئی چیز ڈال رہا ہے آپ کی رگوں میں، یعنی وہ پریشر آتا ہے جب آپ یہاں ہجامہ کراتے ہیں نا تو پوری باڈی میں ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے ہجامہ کراتے کراتے، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم سے گرم ہو گئے ہیں، پسینہ آ گیا، کیونکہ وہ خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، اس سے آپ کے خون کی رگیں صاف ہو جاتی ہیں، جتنی اندر فنگس ہے، گندگی ہے، ٹاکسینز ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا بدن فریش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہجامہ کراتے ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اگر دیکھیں تو وہ ان کا جو اپنا یعنی ایک کمپلیکشن ہے نا وہ بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے، روٹین سے ہٹ کر گلو کرنے لگتے ہیں، اسکن اچھی ہونے لگتی ہے، پھر چہرے کے داغ دھبے چھائیاں رنکلز جھریاں جو پڑ جاتی ہیں اور پھوڑے پھنسیاں وہ بھی ہجامہ کے ذریعے بالکل ٹھیک کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔